یہ سورۃ حشر میں آیت نمبر 8، 9، 10 ان 3 آیات کا مفہوم ہم سمجھیں گے، اور اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا یہ جو ہم 5 وقت نماز میں دعا مانگتے ہیں نا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، تو اس کا بھی آپ کو آج پتہ چل جائے گا۔ تو یہ سورۃ حشر ہے، اس کا ہم پہلے خلاصہ آپ کو بتا چکے، اس کا شان نزول اور پس منظر آپ کو بتا چکے۔ اب یہاں آپ تمام طلباء توجہ سے بات کو سنیں گے۔ ان 3 آیات کی تفسیر جو ہم بیان کریں گے، تفسیر کا مطلب ہوتا ہے کھول کر بیان کرنا، وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمان مبارک سے۔ پہلے یہ سمجھے کہ امام زین العابدین کون ہے؟ یہ جو 12 امام ہیں نا، ان کو ائمہ اہل بیت اطہار کہتے ہیں، یعنی پاکیزہ امام۔ یہ کتنے ہیں؟ 12، جن کو دوسرے لوگ معصوم کہتے ہیں۔ ہم معصوم نہیں مانتے، ہم ان کو اہل بیت اطہار کے ائمہ مانتے ہیں، اور وہ ہمارے امام ہیں۔ ہم سنیوں کے وہ 12 امام ہیں، اور یہ ولایت کے حوالے سے اپنے اپنے دور میں اللہ تعالیٰ کے کامل ولی ہوئے ہیں، اپنے اپنے دور میں، اور تمام امت اپنے اپنے دور کے جو لوگ تھے ان کی طرف رجوع کرتی رہی اور ان سے فیض حاصل کرتی رہی روحانیت کے اعتبار سے، اور انہی کے لخت جگر پھر 12 محمد ماہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائیں گے تو ساری امت پھر انہی کے در کی طرف جائے گی اور انہی سے فیض حاصل کرے گی۔ تو 12 امام کے اصل میں ہم سنیوں کے امام ہیں، اور دوسرے لوگ جو ان کا نام لیتے ہیں وہ بعض دھوکہ دہی کے لیے نام لیتے ہیں، پھر ان کو معصوم مانتے ہیں۔ یعنی پہلی تو یہی بات ہوئی کہ امام معصوم نہیں ہوتا، معصوم نبی اور فرشتے ہوتے ہیں، امام معصوم نہیں ہوتا۔ تو جو 12 کو معصوم 12 مان لے اور 12 امام اور 14 معصوم کا ذہن بنا لے تو گویا اس نے 12 کو 12 نبی مان لیے، کیونکہ معصومیت تو یہ نبی کا خاصہ ہے۔ تو 12 کو اگر معصوم مانا ہے تو اصل میں وہ پس پردہ وہ لوگ ان کو نبی مانتے ہیں اور نبیوں سے افضل مانتے ہیں، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو مرزائی قادیانی تو ایک نے نبوت کا انکار کیا، اس کے بارے میں سب ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اور پیٹنا بھی چاہیے، تو وہ مرتد ہو گیا۔ جس نے مرزے نے دعویٰ نبوت کیا وہ مرتد ہو گیا۔ تو جنہوں نے معصومیت کی آڑ میں 12 اماموں کو 12 نبی مان لیا وہ کس درجے میں جائیں گے؟ تو یہ 12 امام میں سے جو چوتھے نمبر پہ غالباً امام ہے امام زین العابدین۔ اب یہ 12 نام بھی آپ سن لیں اور میرے ساتھ زبان سے ادا کریں تاکہ آپ کو یہ نام بھی یاد ہو جائے۔ پہلے امام مولا علی، کون سے؟ مولا علی، یعنی ان کے حوالے سے ہم ترتیب بتا رہے ہیں جو وہ کہتے ہیں۔ پہلے مولا علی، مولا حسن، مولا حسین، مولا امام زین العابدین۔ چوتھے نمبر پہ آ گئے نا امام زین العابدین۔ ان کا اصل نام کیا ہے؟ علی اصغر۔ کیا اصل نام ہے؟ علی اصغر۔ زین العابدین ان کا لقب ہے، اور یہ بیٹے کس کے ہیں؟ امام حسین پاک کے۔ کس زوجہ پاک سے؟ حضرت شہر بانو سے۔ کس سے؟ حضرت شہر بانو۔ اور حضرت شہر بانو کون ہے؟ وہ ایران کے تخت کی جو بادشاہ تھا اس کی وہ والدہ تھی، اور مشیرمہ جو عادل مشہور تھا اس کی یہ پوتی تھی۔ دور فاروق اعظم میں یہ مال غنیمت میں قید ہو کر آئی، تو پھر انہوں نے حضرت عمر پاک کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت شہر بانو کا نکاح
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا اور ان سے یہ امام زین العابدین پیدا ہوئے جو میدان کربلا میں زندہ بچے اور پھر آپ اپنے بقیہ قافلے کے ساتھ واپس تشریف لائے تھے۔ اتنی معلومات کے ساتھ یہ ذہن میں رکھیں آپ طلبا، تو یہ چوتھے امام ہو گئے۔ پانچویں امام باقر، کیا؟ امام باقر۔ چھٹے امام جعفر صادق، ساتویں موسیٰ کاظم، آٹھویں علی رضا، نویں علی تقی، دسویں علی نقی، گیارہویں حسن عسکری، اور جو 12ویں آئیں گے قریب قیامت وہ ہے محمد مہدی۔ سمجھ آئی؟ تو یہ 12 امام ہیں، ابھی 11 ہیں، 12ویں تو آئے نہیں۔ یہ 11 امام، ان کو ائمہ اہل بیت اطہار کہتے ہیں۔ تو یہ اہل بیت کے جو پاک لوگ ہیں یہ ہمارے امام ہیں، یعنی روحانیت کے سلسلوں میں اپنے اپنے دور میں۔ اور 4 امام ہمارے فقہ کے ہیں، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ فقہ کے 4 امام ہیں، اور یہ ولایت کے سلسلے کے 12 امام، تو یہ ہمارے امام ہیں۔ سمجھ آئے؟ تو ان میں سے چوتھے امام جو ہیں امام زین العابدین یعنی امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام سید سجاد بھی ہے، لقب، یعنی سجدہ کثرت سے کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت، یعنی اتنی عبادت آپ کرتے تھے۔ تو آپ بیٹھے تھے، آپ آیات کی طرف ہمارے توجہ رکھو، آپ بیٹھے تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چند موالی آ گئے، موالی بھنگی، اپنے آپ کو ان کا محب کہنے والے، وہ بارگاہ امام سجاد میں آ گئے تو انہوں نے ابو بکر عمر عثمان کی بارگاہ میں بک بک کرنی شروع کر دی۔ آنے والوں نے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں برا بولنا شروع کر دیا، اور جب وہ اپنی بک بک سے فارغ ہو گئے، اب امام زین العابدین نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، امام زین العابدین رضی اللہ کی بارگاہ میں عراق والوں کا ایک وفد آیا، یعنی عراق میں کچھ لوگ آئے ہیں، اور اصحاب ثلاثہ کے بارے میں بکواس شروع کر دی، برا بولنے لگتا ہے۔ اصحاب ثلاثہ کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد پہلے 3 خلیفے ہوتے ہیں۔ ثلاثہ کس کو کہتے ہیں؟ 3 کو، واحد 1، تثنیہ 2، ثلاثہ 3۔ تو جب اصحاب ثلاثہ کہا جاتا ہے لفظ تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ پہلے 3 خلیفے، بولو، پہلے 3 ابو بکر عمر عثمان، ان 3 کو اصحاب ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ تو ان تینوں کے بارے میں انہوں نے برا بولنا شروع کر دیا۔ فلما فارغوا من کلامہم، جب وہ اپنی بات سے فارغ ہوئے، آنے والے عراق سے لوگ ہوتے ہیں، قال لهم الا تخبروني انتم المهاجرون الاولون۔ اب توجہ، اب جب وہ اپنی اس بکواس سے فارغ ہوئے بک سے، تو امام سجاد نے ان سے فرمایا، آپ مجھے اس آیت کے بارے میں خبر دو۔ یہ آیت سورۃ حشر کی آیت نمبر 8 امام زین العابدین نے تلاوت فرمائی، اور ان عراقیوں سے کہا کہ اس آیت کے بارے میں بتائیں کہ کن لوگوں کا یہاں ذکر ہے۔ اب آیت پہ توجہ کرو، آیت میں کیا ہے؟ انتم المہاجرون الاولون الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ آیت پہ نظر آنا، تو پہلی آیت یہ پڑھی امام زین العابدین نے عراقیوں کے سامنے کہ یہ بتاؤ کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ وہ لوگ مہاجرین انصار اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اپنے مالوں سے بھی ان کو بے دخل کر دیا گیا،
کس لیے نکلے؟ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہو اور اللہ رسول کی مدد کرتے ہوئے، اور وہ سچے لوگ ہیں۔ یہ آیت پاک امام نے پڑھی تو عراقیوں سے پوچھا کیا اس آیت کے مصداق آپ لوگ ہیں؟ یعنی یہ آیت آپ کے حق میں اتری ہے؟ عراقیوں نے کہا قالوا لا، نہیں، کیونکہ اس وقت تو ہم تھے ہی نہیں۔ یہ پہلے مہاجرین انصار ہیں جنہوں نے ہجرت کی مکہ پاک سے، اور پھر مدینہ والوں نے ان کو جگہ دی۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں، یعنی مہاجرین اور انصار تمام صحابہ جو مہاجر ہیں، ہجرت کرنے والے، اور ابو بکر عمر عثمان پہلے نمبر پہ، تو وہ جو ہجرت کرنے والے اور جنہوں نے آگے ان کو جگہ دی، یہ ان کے بارے میں، اور وہ سچے لوگ ہیں۔ یہ آیت پاک پہلے امام نے ان کے سامنے پڑھی تو ان سے پوچھا یہ آیت تمہارے بارے میں؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ ہمارے بارے میں نہیں۔ اب آپ نے آگے دوسری آیت پڑھی، دوسری آیت یہ آگے قَالَ فَأَنْتُمُ الَّذِينَ ارْتَدَوْا دَارَ الْأَمَانِ دَارَ الْإِيمَانِ، اگلی آیت، یعنی دوسرے وہ جو مہاجرین ہیں، آنے والے مہاجرین بھائیوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اپنا کھانا ہم کو دیتے ہیں، اور ان کو انہوں نے ایمان کو جگہ دی انہوں نے، تو کیا آپ دوسرے گروہ انصار سے ہیں؟ انہوں نے کہا قالوا لا، ہم ان سے بھی نہیں ہیں، یعنی مہاجرین چنی سی نہیں ہے تے انصار بھی چنی سی نہیں۔ اب آپ نے فرمایا کہ اب تیسری آیت جو ہے نا وہ میں تم کو نہیں پڑھنے دوں گا، وہ خود پڑھتا۔ پھر آپ نے آگے تیسری کی آیت پڑھی، یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إلى آخرہ۔ یہ تیسری آیت آپ نے پڑھی کہ تیسری آیت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں بخش دے، اور ہم سے پہلے جو ایمان لے کر دنیا سے چلے گئے ان کو بھی بخش دے، اور ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کینہ اور بغض نہ رکھ۔ وہ یہ دعا مانگتے ہیں، تو کیا آپ اس دعا والے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تب امام نے فرمایا کہ آپ مان چکے کہ آپ مہاجرین میں سے بھی نہیں ہیں، انصار سے بھی نہیں ہیں، اور تیسرے اس گروہ سے جو مہاجرین اور انصار کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، آپ اس گروہ سے بھی نہیں ہیں۔ جب تینوں سے ان کا انکار واضح ہو گیا تب امام پاک نے کیا فرمایا، اخرجوا عنی، اخرجوا عنی، میرے پاس سے دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے۔ جب امام کے سامنے ابو بکر عمر عثمان کے بارے میں انہوں نے بات کی تو امام زین العابدین نے ان کے سامنے یہ تین آیتیں رکھی، اور وہ تینوں نے کہا کہ ہم ان آیتوں کا مصداق نہیں ہے، تو اس وقت آپ نے غصے میں فرمایا اخرجوا عنی، جاؤ میری پاس سے دفع ہو جاؤ۔ قال اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر طرح کے عذاب میں گرفتار کرے، ہر طرح کے عذاب میں گرفتار کرے۔ اب یہ تفسیر ان آیتوں کی کس نے بیان کی ہے؟ امام زین العابدین۔ کس نے بیان کی ہے؟ امام زین العابدین سید سجاد، انہوں نے یہ تفسیر بیان کی ان تین آیتوں کی جو میں نے آپ کو بتائی اور سمجھائی ہے۔ تو آخر میں امام صاحب نے ان کو یہ بھی فرمایا پر دعا دی ان کو، اخرجوا عنی کہ میری طرف سے دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر طرح کے عذاب میں گرفتار کرے، جتنی طرح پر عذاب ممکن ہے اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو گرفتار کرے۔ تو خود کو مارنا یہ عذاب ہے یا نہیں؟ اپنے ہاتھوں سے چھری چاقو مارنا، اپنے سینے پہ پھونکے مارنے، اپنے سر پہ بلیڈ مارنے، واہ محلہ کرنا، یہ عذاب ہے کہ ثواب ہے؟ تو امام پاک کی زبان سے ان کے لیے ہر طرح کا عذاب ہے، اور یہ لکھا کہاں ہے؟ کشف الغمہ، یہ انہی کی کتاب ہے، کشف الغمہ بمعرفت الائمہ،
ان کا جو علامہ فہمہ اربلی ہے اس کی یہ لکھی ہوئی جلد 2 صفحہ 178 اور جو دوسرا چھاپا ہے اس کا صفحہ 193 ہے. وہاں یہ امام زین العابدین مبارک کے زبان سے ان 3 آیتوں کی تفسیر آپ کو بیان کر دی. تو یہاں سے پتہ چلا کہ یہ جو اپنے آپ کو مانتے ہیں یہ امام کے لیے امام کی زبان سے نکلی فتویٰ کے لفظ ہیں لوگوں کے لیے. جیسا اپنے آپ کو مانتے ہیں ہمارا کیا اس سے لینا دینا. تو آج ہمارا یہ سورت حشر مکمل ہو گئی. سورت حشر ناظرے کے اعتبار سے اور اس کا پہلے ایک درس میں ہم نے آپ کو بس مطلب بتایا تھا کہ سورت کا نشان نزول کیا تھا. اور آج امام زین العابدین کی زبان مبارک سے یہ 3 آیتوں کی تفسیر آپ کو سمجھائی ہے. تو کل انشاءاللہ تعالی ناظرے میں اگلی سورت میں ہم پڑھیں گے. سورت ممتحنہ آگے آ رہی ہے تو اس حوالے سے ہم آگے پڑھیں گے اور اس کو بھی اسی طرح انشاءاللہ تعالی سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو آپ تمام طلباء ان باتوں کی طرف غور رکھا کرو اور سننے والے بھی درست ثواب جہاں تک آواز جاتی ہے کم از کم یہ 15-20 منٹ جو ہوتے ہیں بچتی ہو تو ادھر کان لگا لیا کرو. اللہ تعالی ہم سب کے لیے دین اسلام کو ذریعہ نجات بنائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی عطا فرمائے. تو آج کا ہمارا درس اختتام کو پہنچا.